الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ ایک مسلمان سے پوچھا جائے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے تو یقیناً اس کا یہی جواب ہوگا، اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ اور یہ بالکل صحیح جواب ہے، لیکن جب ہم اپنی عملی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم نے اپنی زندگی کے دو شعبے کر دیے ہیں۔ ایک کا تعلق ہماری دنیاوی ضروریات اور دنیاوی مسائل کے ساتھ ہے، اور دوسرے کا تعلق ہمارے دین اور اعمال اور نیکیوں کے ساتھ ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو دو حصوں میں بانٹ دیا، چنانچہ اگر نماز، روزہ، ذکر، تسبیح وغیرہ کی بات ہو تو ہم کہتے ہیں یہ دین کا کام ہے، آخرت کا کام ہے، اور اس میں ہم اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں، یا کم از کم رکھنے کی بات ضرور کرتے ہیں۔ لیکن جب معاملہ آتا ہے زندگی کے دوسرے ضروریات کا اور مسائل کا تو ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ تو ہمارے دنیا کے کام ہیں، ان میں بھلا اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کی کیا ضرورت ہے۔ اس غلط ذہن کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے کاموں میں غیروں کے طریقے اور معاشرے کے رسم و رواج اور خرافات شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی غلط سوچ کا یہ خطرناک اور تباہ کن نتیجہ نکلا ہے کہ آج ہماری کاروباری اور دنیاوی اور گھریلو اور خانگی زندگی سے اسلام نہ صرف یہ کہ نکل گیا، بلکہ اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ذہنوں سے بھی مٹ چکا، اور آج مسلمان اسی روش پر لوٹ آئے جس پر قرآن کے مطابق بنی اسرائیل چلا کرتے تھے، اور اسی روش کی بنا پر ان پر عذاب آتے تھے کہ زندگی کے کچھ کاموں میں تو اللہ کی رضا کو اور دین کو سامنے رکھنا، اور بقیہ کام اپنی مرضی اور رواج کے مطابق کرنا۔ نماز پڑھیں گے وہاں تو دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، لیکن مجال ہے شادی کرنے لگیں تو پوچھ لیں کہ اس میں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ وجہ وہی غلط ذہن کہ شادی کو ہم نے اپنی جسمانی اور دنیاوی ضرورت اور دنیاوی مسئلہ سمجھ لیا۔ روزہ رکھیں گے تو مولوی صاحب سے مسائل پوچھیں گے کہ روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا، لیکن جب کاروبار کریں گے تو مجال ہے جو پوچھیں کہ کاروبار میں نبی کا طریقہ کیا ہے، کن کاموں سے کمائی ناجائز، مشکوک اور حرام ہو جاتی ہے۔ وجہ وہی غلط ذہن کہ یہ تو میری دنیا کا کام ہے، اس کا دین سے کیا تعلق۔ حالانکہ جب ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے تو ہماری زندگی کے 24 گھنٹوں کے ہر کام کا ہمارے دین سے اور ہماری آخرت سے تعلق ہے۔ لہٰذا جتنے کاموں کو ہم دنیاوی کام سمجھ رہے، ان میں نمبر 1 اپنی نیت درست کریں، نمبر 2 اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کریں، تو یہ سارے بھی ہمارے دین کے کام ہیں اور آخرت کی تیاری کا ذریعہ ہیں۔
اس کے ساتھ ایک اور بات سمجھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے سے ایک چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی عمل بذات خود نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا، بلکہ نیت اس عمل کو بڑا یا چھوٹا بنائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے من مسح رأس یتیم لم یمسحہ الا للہ، کہ جو آدمی کسی اور غرض اور جذبے کے تحت نہیں بلکہ محض اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی یتیم بچے کے سر پر پیار اور محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرے گا، کانت لہو بکل شعرۃ مرت علیہ یدہ حسنات، تو اس یتیم کے سر پر جتنے بال اس آدمی کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، یعنی اس کا ہاتھ جتنے بالوں کو چھوئے گا، ہر بال کے بدلے میں کئی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ لہٰذا ہمارے ہر کام کی بنیاد اللہ کی رضا ہو۔ کوئی کام دینی یا دنیاوی نہیں ہوتا، اخلاص اور نیت ہی اس کام کو دینی یا دنیاوی بناتی ہے۔ اور صحیح نیت کا کتنا بڑا فائدہ ہے، یہ ایک واقعہ سنیے۔ امام ابو لیث سمرقندی رحمہ اللہ نے تنبیہ الغافلین میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا۔ اللہ کی شان ایک وقت قحط سالی آئی، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا، تو اس عبادت گزار کا، اس عابد کا ایک رستے پر گزر ہوا۔ گزرتے ہوئے اس کی نگاہ ایک پہاڑ پہ پڑی۔ اس نے دل میں یہ نیت کی کہ یا اللہ، اگر تو مجھے اتنا آٹا دے دے جتنا یہ پہاڑ ہے تو میں اتنا آٹا تیرے رستے میں صدقہ خیرات کروں گا اور بنی اسرائیل کے بھوکوں کا پیٹ بھروں گا۔ یہ ایک نیت اور ایک ارادہ اس کے دل میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کے پیغمبر کی طرف وحی بھیجی کہ اس شخص کو بتا دو کہ ہم نے اسے اتنا اجر دے دیا جتنا اگر کوئی پہاڑ برابر آٹا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ ہم نے محض اس کی نیت پر اس کو اتنا اجر عطا کر دیا۔ تو معلوم ہوا حسن نیت بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جو کام ہم دنیاوی سمجھتے ہیں وہ بھی دین بن جاتے ہیں، اور حسن نیت کی وجہ سے جو کام ہم نہیں کر پاتے بسا اوقات ان کا بھی اجر ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔